الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم كل آیۃ حتی یروا العذاب الألیم۔ بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے اوپر ہر طرح کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ آیت نمبر 96 سے آغاز ہو رہا ہے آج سورہ یونس کی۔ اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس کے اختتام پر جو آیت نمبر 94 اور 95 پر گفتگو ہوئی تھی، اسی کے تناظر میں آج کی اس پہلی آیت کو آپ سمجھ لیجئے کہ پچھلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے، ایک تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور دوسرا یہ کہ جھٹلانے والوں میں سے نہ ہونا۔ فلا تکونن من الممترین آیت نمبر 94 میں فرمایا، اور آیت نمبر 95 میں فرمایا کہ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، کہ یہ دو کام اگر کیے تو پھر تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بظاہر خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اصل میں امت کو خطاب ہے، اور دراصل یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو شک کر رہے تھے اور جو تکذیب کر رہے تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، یہ کس چیز میں شک کر رہے ہیں؟ حق کے اندر شک کر رہے ہیں۔ اور حق کیا ہے؟ حق وہ ہوتا ہے جس کے ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب حق آ جائے تو اس کے بعد جو دلیل دیتا ہے نا اس کے مقابلے میں یا شک کرتا ہے تو یہ بھی گمراہی ہے، سوال اٹھانا بھی گمراہی ہے۔ 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے، چوتھا مقام ہے، اس سے پہلے 3 مقامات ہم پڑھا ہیں۔ آیت نمبر 147 سورہ بقرہ، آیت نمبر 60 سورہ آل عمران، اور آیت نمبر 114 سورۃ الانعام۔ اور یہ چوتھا مقام یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً انہی الفاظ میں ولا تکونن من الممترین کہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، اور بات کس کی ہے؟ حق کی۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق تیری رب کی طرف سے آ گیا ہے، اب اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ کیا مطلب؟ حق واضح ہو جانے کے بعد سوال اٹھانا بھی گمراہی ہے، کہ کوئی شخص سوال اٹھائے، کوئی دلیل لائے، دلیل صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو الگ بات۔ جب واضح ہو گیا کہ یہ حق ہے اور اس حق کے مقابلے میں کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح سے بات کر رہا ہو، اللہ اکبر، شک شبے کا اظہار کر رہا ہو، تو چونکہ اس پوری سورہ یونس کے اندر مشرکین مکہ کو خطاب ہے اور توحید کی دعوت ہے، اور ان کے جتنے بھی یعنی شکوک و شبہات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے جتنے بھی حربے تھے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تم شک کرتے کیوں ہو؟ شک ہو کیسے سکتا ہے؟ جیسا کہ پیچھے سورہ یونس میں ہم پڑھا ہے آیت نمبر 32 کے اندر کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جب حق آ جاتا ہے تو اس کے بعد شک شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پر، کوئی شخص اپنے مرتبے مقام کی بنیاد پر، کوئی بندہ کسی بھی حوالے سے جو بھی سوال اٹھاتا ہے وہ ہمیشہ گمراہی ہوتی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اس لیے فرمایا کہ تکذیب ہو یا شک کرنا ہو
جھٹلانا ہو یا شک کرنا ہو، اس طرح کی کوئی بھی بات جو کوئی بھی کرے گا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بظاہر خطاب فرما کے اصل میں جو مخاطبین ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ نکتہ آفرینیاں کرنا اللہ کے قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، جبکہ بطور حق کے اللہ کا قرآن بھی واضح ہو چکا کہ پوری دنیا کو اس کو باطل کرنے کے لیے یا اس کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل آج تک ملی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ثابت ہو چکا کہ آپ سے زیادہ سچا کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ جب یہ دونوں باتیں حق کے طور پر واضح ہو چکی تو اب کوئی شخص سوال بھی اٹھائے گا تو وہ گمراہی ہوگی اور خسارہ کا موجب ہوگی۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، جن لوگوں کے اوپر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی، لا یؤمنون، تکذیب اور امتراج یا شک کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو کوئی نشانی، کوئی حق کا واضح ہو جانا، کوئی ظاہر سورج بھی چڑھا ہوا ہو، اظہر من الشمس ہو، تو ان کو پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آتی، سارے دلائل دیکھ کر بھی ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر اصل میں تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے۔ جن کے اوپر ثابت ہو گئی ہے وہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون، وہ ایمان لا سکتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس طرز عمل کا اظہار کیا ہے حق کے بارے میں، جس طرز عمل کا اظہار کیا ہے قرآن کے بارے میں، جس طرز عمل کا اظہار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کے نتیجے میں ان کے اوپر رب کی بات ثابت ہو گئی ہے۔ یعنی جو ان کا طرز عمل ہے، جو انہوں نے کج فہمی کا مظاہرہ کیا ہے، جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مول لے لی ہے، جو تکذیب آیات کا انہوں نے ذمہ لے لیا ہے اور یہ ڈٹے ہوئے ہیں، جو ان کا کردار ہے اصل میں وہ ہے جو تیرے رب کی بات ثابت کرنے کی وجہ بنا ہے۔ لہذا تیرے رب کی بات ثابت ہوگی۔ کیا ثابت ہوگی؟ لا یؤمنون۔ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان سے محروم ہو گئے، رہ گئے دلائل۔ تو ان کو آپ کہیں کہ حق جو ہے وہ آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، اور ان کو کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ اپنی سچائی کا ثبوت ہے، یا قرآن آپ اپنی سچائی کا ثبوت ہے، ان کو تو سارے جہان کی دلیلیں لا کے دکھا دے پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ان کو دلیل متاثر ہی نہیں کرتی، ان کا تعلق دلیل کے ساتھ ہے ہی نہیں، ان کے گویا نصیحت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، جن کے اوپر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے، وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کی سماعتوں کے اوپر اور ان کے دلوں کے اوپر تفہیم ختم ہو گئی، اور ایسے ہے جیسے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ پڑ گیا ہے۔ اب یہ بالکل جہنم کا ایندھن تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، آپ کا خیال یہ ہے کہ حق اپنے اظہار کے لیے ان کو کافی ہو جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنی سچائی کے لیے ان کو کافی ہو جائے؟ وہ اپنی نوعیت میں کافی ہے، لیکن ان کے جو فہم و ادراک کے دروازے بند ہو گئے ہیں اور نصیحت کے اور ایمان لانے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کو چاہے دنیا کائنات کی جتنی مرضی دلیلیں ان کو دکھا دو، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، جتنی مرضی دلائل ان کو لا کے دکھا دو، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہ صرف ایمان اس وقت لائیں گے جب یہ دردناک عذاب اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب عذاب دیکھیں گے تو پھر ایمان لے آئیں گے، جو عذاب دیکھ کے ایمان لاتا ہے تو اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ایمان لانا عذاب آنے سے پہلے پہلے یہ نفع بخش ہے۔ جب عذاب آ گیا تو پھر تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، ڈبکی لگنے پر اور عذاب کا مزہ چکھنے پر اس نے بھی ایمان کا اظہار کر دیا تھا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ ایمان لا یؤمنون وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، کہ یہ جب تک عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، مطلب کہ ایمان لانے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ عذاب دیکھ کر ایمان لانے کا تو مطلب ہی کوئی نہیں، اس کا اس وقت تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر فرمایا، آیت نمبر 84 اور 85 کے اندر، کہ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جتنی بستیاں تباہ و برباد ہوئی ہیں،
ہر ایک نے عذاب دیکھ کر ایمان کا اظہار کر دیا تھا، لہذا جس نے بھی ایمان کا اظہار کیا عذاب دیکھ کر اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے کہہ دیا قالوا آمنا باللہ وحدہ، ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور اپنے شرک سے بیزاری کا اعلان کیا انہوں نے جو وہ اب تک کرتے رہے تھے، لیکن یہ کب کیا؟ عذاب دیکھنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں سورہ مومن کے اندر فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، جب ہمارا عذاب وہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو ایمان نفع دینے والا ہو سکتا ہی نہیں، ایمان ان کو نفع نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہی سنت اللہ کی چلی ہے، یہی سنت اللہ کی ساری اقوام کے اندر چلتی آ رہی ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ وَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارا عذاب وہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جتنے مرضی اعلانات کرتے رہیں ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، ایسے کافر جو ہیں وہ ہمیشہ خسارہ پا جاتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر ارشاد فرما دی۔ اور یہاں بھی حتی یروا العذاب العلیم کا معنی یہ ہے کہ ان کو عذاب آنے کے بعد ایمان کی گنجائش ختم ہو جاتی۔ لیکن یہاں اگلی آیت میں، آیت نمبر 98 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء ذکر فرمایا۔ فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی، فلولا كانت قرية، کیوں نہ ہوئی ایسی بستی آمنت کہ وہ ایمان لاتی، فنفعها ایمانها، اور اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، ایمان اس کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ یعنی کبھی کوئی نہیں ہوئی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ زجر و توبیخ کے لیے ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا مطلب کہ کوئی لوگ ایمان پہلے سے کیوں نہیں لے آتے؟ یعنی جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر تو کوئی نفع نہیں دیتا ایمان، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی شخص، کوئی بستی ایمان لائے اور ان کا ایمان ان کو فائدہ دے عذاب آنے سے پہلے۔ الا قوم یونس، ایک استثناء ہے سوائے قوم یونس کے۔ یونس علیہ السلام کی قوم عذاب آنے کے بعد بھی اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا۔ کیا ہوا؟ لما آمنو، جب وہ ایمان لائے یونس علیہ السلام کی قوم، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کا دنیاوی زندگی کا عذاب ٹال دیا، ہٹا دیا ان کے دنیاوی زندگی کا عذاب۔ یہ ایک استثناء ہوا ہے۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ، اور فائدہ دیا ہم نے ان کو، إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص وقت تک کے لیے، یعنی کچھ وقت ان کو مہلت مل گئی اور فائدہ حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ اب یہ کیا استثناء ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا؟ یہ سورت کا نام بھی یونس ہے، اور یہاں یہ آیت نمبر 98 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو استثناء ملا تھا۔ عذاب آنے کے بعد وہ ایمان لائے اور ایمان لانے پر ان کا عذاب ٹل گیا اور عذاب چھٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس قانون کے جو ابھی پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا، یا پھر سورہ مومن کے حوالے سے جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا، آیت میں 84 اور 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ہمارا عذاب دیکھتے ہیں تو یہ ساری بستیاں جو تباہ و برباد ہوئیں وہ ایسے کرتے رہے، فلما رأوا بأسنا، جب بھی انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، کہ جو ہم شرک کرتے تو اس ہم بیزار ہیں، یہ اعلان کیا انہوں نے، لیکن ایمان اس وقت کا فائدے والا ہوتا ہی نہیں جب اللہ کا عذاب آ جائے۔ لہذا فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیتے ہیں تو اس وقت ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، جو فی عبادی، جو اس کے بندوں کے اندر سنت چل رہی ہے، طریقہ چل رہی ہے، دستور چل رہا ہے، وہ یہی۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا خاص استثناء اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ثابت کر دیا اور یہ فرما دیا کہ ان کے ساتھ استثناء ہوا، تو اس کی کہانی کیا ہے؟ کیونکہ تفسیری کہانی ہے اور قرآن حکیم میں تو صرف اشارات موجود ہیں مختلف مقامات پر، تو اس کہانی میں مفسرین میں تھوڑا سا کم و بیش ہوا ہے، یعنی کسی نے کہا کہ کہانی اس طرح سے تھی، کسی نے کہی کہانی اس طرح تھی، لیکن مشترک بات یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور ان کے توبہ استغفار کرنے پر ٹل گیا۔ اس کی تفصیلات میں نے جیسے عرض کیا کہ کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے،
نینوا شہر کی طرف بھیجا گیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو. کہتے ہیں کہ ان کے میں ایک خلاصہ عرض کر دیتا ہوں ان کی جو پوری کہانی کا جو خلاصہ بنتا ہے جو مفسرین کرام نے بیان کی ہے کہ یونس علیہ السلام کے کوئی سینئر نبی تھے اسی دور کے جن کا نام تھا حضرت شعیع علیہ السلام. شعیع جیسے کہتے ہیں نا سعی کی طرح, تو شعیع علیہ السلام ان کے سینئر نبی تھے. انہوں نے بھیجا حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا شہر کی طرف کہ نینوا شہر کے لوگ جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے تربیت کی, تو آپ وہاں جائیں. حضرت یونس علیہ السلام نینوا گئے. کہتے ہیں بہت بڑا شہر تھا, کوئی 1 لاکھ کی آبادی کا, جو موجودہ عراق کے اندر اب بھی شہر موجود ہے نینوا نام کا. تو حضرت یونس علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے, ان کو اللہ کی توحید کا پیغام دیتے رہے, لیکن وہ لوگ نہ مانے. اب وہ لوگ نہیں مانے تو اس کے بعد عذاب کی خبر آ گئی ان کو. اب یہ ایک روایت یہ ہے کہ ان کو عذاب کی خبر آ گئی, اللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ 3 دن میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے اوپر 3 دن میں عذاب آ جائے. یہ ایک روایت. اور ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے جب حضرت یونس علیہ السلام سے بہت زیادہ تکرار کی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم تیری بات نہیں مانتے تو کیا ہوگا, تو حضرت یونس علیہ السلام نے خود سے کہہ دیا کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا اگر تم یہ نہیں کرو گے تو. انہوں نے کہا کب عذاب آئے گا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ عذاب تمہارے اوپر 40 دن کے اندر اندر آ جائے. اور یہ کہنے کے بعد ان کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ان کے اوپر 40 دن کے اندر اندر عذاب بھیج دے. اور جس روایت میں یہ ہے کہ 40 دنوں کا کہا تھا تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر 40 دنوں تک ہمارے اوپر عذاب آ گیا تو ٹھیک ہے, ہم تیری بات مان لیں گے, اگر نہ آیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اب یہ بالکل ایک چیلنجنگ صورتحال بن گئی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے. اور دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ 3 دن میں عذاب کا اللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا تھا کہ 3 دن میں ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام 3 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی, یعنی 3 دن بھی مکمل نہیں ہوئے, عذاب شروع نہیں ہوا, اس سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے تاکہ وہ عذاب سے بچ جائیں. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو عذاب سے بچا لیا کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قوم عاد پر عذاب آیا, حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. قوم ثمود پر عذاب آیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور ان کے ساتھیوں کو بچایا. قوم لوط پر عذاب آیا, لوط علیہ السلام کی بیٹیاں بچ گئے. یعنی جہاں بھی کہیں عذاب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے, اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو جن بستیوں پر بھی عذاب آیا ہے اللہ اپنے نبیوں کو بچا لیا کرتا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے اذن ہوتا ہے, ہجرت کر جانے کا اللہ کی طرف سے اذن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے اپنے نبی کو, تو پھر وہ ہجرت کرتے ہیں. اب دیکھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو ہجرت کا موقع آیا ہے تو دوسرے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی, تو خود اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی تو انتظار کرتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اونٹنیاں تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور روز پوچھتے تھے اجازت کا حکم ہوا, اجازت ہوئی ہے کہ نہیں, ہجرت کا اذن ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو وہ پوچھتے رہتے تھے, اور جس دن اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر گئے. تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے اذن کے بغیر 3 دن مکمل ہونے سے پہلے وہاں سے چلے گئے. اور جانے کا مقصد یہ تھا کہ عذاب آئے تو کہیں میرے اوپر نہ آ جائے, اور وہ تقاضے انسانی کے تحت اور فطری تقاضے کے تحت کہ میں عذاب سے بچ جاؤں, وہ اللہ کے اذن کے بغیر وہاں سے نکل گئے تھے. وہ جگہ چھوڑ دی تھی, انتظار کرتے رہے ان کے اوپر عذاب آئے گا. لیکن ان کے اوپر جب عذاب آیا تو کہتے ہیں کہ عذاب کے بھی آثار ہی نمایاں ہوئے تھے کہ دھواں پھیل گیا ہر طرف, یا انتہائی گہرے بادل چھا گئے, دھوئیں کے ہی بادل تھے اور ہر جگہ پہ دھواں بھر گیا, سانس لینا دشوار ہو گیا. ان کو سمجھ تو آ گئی کہ عذاب آنے کی کیفیت بن گئی, عذاب ہے, لیکن اب وہ کریں کیا, کیونکہ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے آدمی دوڑایا, یونس علیہ السلام ملے ہی نہیں. پوچھنا تو ان سے تھا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, لہذا وہ نہیں ملے. تو ان ساری قوم باہر نکل آئی, انہوں نے خود سے ایک طریقہ کار ایجاد کیا. انہوں نے کہا اپنے عورتیں, بچے اور حتیٰ کہ جانور اور مویشی لے کر بھی باہر نکل آؤ. سب لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے اور میدان میں اکٹھے ہو کے پکارنے لگے اور عاجزی کرنے لگے اور واویلا کرنے لگے کہ تم سب مل کے, یعنی انہوں نے اپنے آپ میں طے کیا کہ تم سب مل کے اس رب کو پکارو جس کا پتہ یونس علیہ السلام نے بتایا تھا. لہذا انہوں نے پکارا, گڑ گڑائے, عاجزی کی, اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ٹال دیا. اب یونس علیہ السلام انتظار کر رہے تھے کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا, ان کا عذاب ٹال گیا.
اور عذاب ٹل گیا تو یونس علیہ السلام سوچیں کہ میں واپس جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں گا؟ وہ تو کہیں گے کہ عذاب آئی نہیں، تو کہتا تھا 3 دن میں عذاب آ جائے گا، تو عذاب تو آیا نہیں۔ یا یہ کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک تھے، تو ان کے ہاں یہ بھی مورخین نے لکھا ہے کہ یہ روایت پائی جاتی تھی کہ جس شخص کا جھوٹ ثابت ہو جاتا اس کو وہ ویسے قتل کر دیتے تھے۔ تو یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ عذاب ان کے اوپر آیا نہیں، میں نے خبر دی تھی کہ عذاب آئے گا، اب وہ کہیں مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔ تو یونس علیہ السلام سوچا کہ علاقہ ہی چھوڑ دیں، وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، اور راستے میں وہ سمندر آیا اور اس کے اوپر کشتی پہ بیٹھے، اور وہ اگلی بات۔ دوسری روایت کے مطابق 40 دن کا وعدہ خود سے کیا تھا یونس علیہ السلام نے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے، یا اللہ اس قوم کے اوپر عذاب بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب بھیجنے کا میرا اپنا طریقہ ہے، میری اپنی ایک سنت ہے، تو کیوں کہتا ہے کہ عذاب بھیج دے؟ میں مہلت دیتا ہوں، اور کسی کو مہلت دیتا ہوں، کسی کو ہلاک کرتا ہوں، یہ میرا اپنا قانون ہے۔ تو بہرحال 40 دن کا وعدہ تھا، انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، تو اس میں بھی مسئلہ 3 دن کا ہی ہے اس روایت میں بھی۔ اور اب مفسرین کا خیال یہ ہے کہ 37 دن تک عذاب نہیں آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی منتیں کرتے رہے کہ اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج دے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بظاہر یہ نہیں کہا کہ میں عذاب بھیج دوں گا۔ تو 37ویں دن حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو کے کہ عذاب تو آ نہیں رہا ان کے اوپر، اور وہ علاقہ چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے۔ تو پھر اگلے 37ویں دن وہ نکلے ہیں، اور اگلے ہی دن کو ان کے اوپر عذاب آ گیا، اور عذاب آیا ہے تو پھر وہ ڈھونڈنے لگے حضرت یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام وہاں سے نکل چکے تھے۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ کشتی پہ بیٹھے، اور کشتی والوں نے سوار کرا لیا کہ بزرگ آدمی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا جہاز بھی، وہ کوئی بحری جہاز جو جا رہا تھا وہ کوئی تجارتی جہاز تھا، انہوں نے بٹھا لیا۔ راستے میں جا کے جہاز پھنس گیا، نہ آگے جائے کشتی نہ پیچھے جائے، کسی بھی طرف نہ جائے، جیسے کسی چٹان میں پھنس گیا۔ تو پھر جہاز کے کپتان نے کہا کہ یہ اصل میں اس طرح اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مفرور مجرم یا کوئی بھاگا ہوا بھگوڑا غلام وہ ہماری کشتی میں سوار ہو جائے، ہمارے جہاز میں سوار ہو جائے، تو اس وقت ہمارا جہاز اس طرح پھنستا ہے۔ اور اگر اس طرح سے جہاز پھنسے تو پھر ہم یہ کرتے ہوتے ہیں کہ اس بھگوڑے غلام کو یا مفرور مجرم کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں، تو پھر یہ ہماری کشتی چل پڑتی ہے۔ ہمارا طریقہ کار یہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے سوچ لیا کہ وہ بھگوڑا غلام تو پھر میں ہی ہوں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ وہ میں ہوں۔ تو کشتی والوں نے بات ہی نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ آدمی قربانی دینا چاہ رہا ہے کہ مجھے پھینک دے، باقی لوگ بچ جائیں، شاید یہ اس لیے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں جی، قرآن اندازی کر لیتے، پھر کون ہے؟ قرآن اندازی کی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا قرآن اندازی غلط ہو گئی ہے۔ دوبارہ پھر قرآن اندازی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن اندازی بھی غلط ہے۔ تیسری دفعہ پھر قرآن اندازی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ویل مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو ہڑپ کر لو، اور کھانا نہیں ہے، اس کو بس رکھنا ہے۔ اور پھر 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ یونس علیہ السلام یہ نہ کہتے نا جو انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ سارا جرم میرا ہی، تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ظلم میں نے کیا۔ تو اگر وہ یہ نہ کہتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ انسان کو اتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو پڑھ کے جو بھی دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتا ہے، اور اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی رکاوٹ بھی دور کی۔ اگرچہ مفسرین نے اس سے آگے بھی ایک کہانی لکھی کہ یونس علیہ السلام جو ہے جب جا رہے تھے تو سمندر پہ پہنچنے سے پہلے ہی، یعنی اس کی بڑی تفصیلات ہیں جو مختلف یعنی تاریخی حوالوں سے اور بائبل کے حوالوں سے مفسرین نے نوٹ کیے ہیں۔ قرآن نے تو صرف اشارات کیے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن پاک کے اندر کوئی تاریخی کہانیاں نہیں، اور قرآن اگر تاریخی واقعہ بیان کرتا بھی ہے تو صرف اس کا وہ پہلو بیان کرتا ہے جس کا تعلق عبرت اور نصیحت کے ساتھ ہوتا ہے، ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہانی بیان کرنا قرآن کا نہ مقصد ہے، نہ قرآن کہانی بیان کرتا ہے۔ البتہ بائبل کے اندر پھر ان کا جو تشریحی لٹریچر ہے تالمود، اس کے اندر اور مختلف آپ کو کہانیاں مل جاتی ہیں، اس سے مل کے یہ چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے
کہ دو بچے تھے، یونس علیہ السلام کے بیوی تھی، اور یہ جب نکلے تھے تو پورا خاندان نکلے تھے، تو راستے میں بس اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش ان کی بیوی بھی چھن گئی، ان کے بچے بھی چھن گئے۔ اس کی تفصیلات بھی بعض مفسرین نے لکھی ہیں کہ مثلا یہ کہ بیوی جو تھی وہ تو کسی کوئی بادشاہ وہاں پہ جنگل میں شکار کر رہا تھا کوئی علاقے کا، تو اس نے دیکھا کہ یہ خاتون بڑی خوبصورت ہے، تو اس نے کہا کہ اپنے کارندوں کو اس کو پکڑ لو، اور یونس علیہ السلام سے زبردستی انہوں نے چھین لیا۔ اور اسی طرح بچے جو ہیں وہ راستے میں کسی بہت تیز پہاڑی ندی سے گزرنے لگے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے دونوں بچوں کو پکڑا ہوا تھا، ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، بچے چھوٹے تھے، اور جب وہ گزرنے لگے پانی تیز تھا، ایک بچے کا ہاتھ چھوٹ گیا، اور وہ بچہ جو ہے وہ ندی میں جانے لگا تو یعنی بہہ گیا پانی میں، تو یونس علیہ السلام جلدی سے اس کو پکڑنے لگے تو دوسرا بھی چھوٹ گیا، دونوں ندی میں تیز پانی میں بہہ گئے، یونس علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ اب گویا آزمائش شروع ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ذهب مغاضبا، وہ ناراض ہو کے گیا تھا، غصے سے گیا تھا۔ غصہ کس پر تھا؟ قوم پر تھا، اللہ سے تو نہیں تھا، لیکن ایک تقاضۂ فطری کے تحت وہاں سے نکل گئے تھے بھی، یہ قوم ایمان نہیں لاتی تو وہاں سے نکل گئے۔ بہرحال اس میں اس کہانی میں پھر آخر پہ یہ ہے کہ جب سمندر سے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی یونس علیہ السلام کی، اور مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو باہر پھینکو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی تربیت کی ہے، اور باہر جب نکلے ہیں تو اس وقت ان کا جسم ایسا تھا کہ اگر ان کو ذرا بھی ہوا لگ جائے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو اگر ذرا بھی ہوا لگ جاتی تو ان کی موت واقع ہو جاتی۔ تو جو ہی مچھلی نے باہر پھینکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ارد گرد ایک بہت بڑی بیل اگا دی، جیسے کدو کی بیل ہوتی ہے، بہت بڑے بڑے پتوں والی، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو لپیٹ لیا، اور وہ ہوا سے بچ گئے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا، کسی جنگلی گائے کو حکم دیا کہ جا کے اس کو دودھ پلایا کر، اور یونس علیہ السلام وہاں اسی لپٹے ہوئے کدو کے پتوں کے اندر بیٹھے رہتے تھے، اور وہ گائے آتی تھی اور آ کے دودھ پلا کے چلی جاتی تھی، اور یوں 40 دن بیٹھے رہے۔ اور 41ویں دن یونس علیہ السلام نے، وہ گائے نہیں آئی، دودھ پلانے نہیں آئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ وہ دودھ پلانے نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ضروری ہے کہ وہ دودھ پلانے آئے؟ تو نہ بھی آئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ عرض کیا اللہ عادت بن گئی ہے، اور 40 دن میں عادت بنتی ہے۔ یہ جو 40 دنوں کا بعض روایات میں بھی ذکر ہے 40 دنوں کا، تو 40 دن میں کسی چیز کی عادت بنتی، تو 40 دن 41ویں دن وہ نہیں ہے، عادت بن گئی، اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو مجھے کیوں کہتا تھا کہ عذاب دے؟ میری بھی تو عادت ہے کہ میں لوگوں پر فوری عذاب نہیں کرتا۔ تو سمجھاتا گیا اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا واپس جاؤ، تو وہ جو بچے تھے اور جو بیوی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت حفاظت کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ وہ جو بادشاہ اٹھا کے لے گیا تھا تو کہتے ہیں کہ اس کا درد ہی ختم نہیں ہو رہا تھا، اور وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ اس اللہ کے ولی کو ڈھونڈو کہ جس کی بیوی ہے، تاکہ اس کو واپس کریں اور اس سے معافی مانگے، وہ بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ اور وہ جو بچے تھے وہ بھی کسی دھوبی نے پکڑ لیے تھے، اور وہ بھی ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ ان کا والد کدھر ہے۔ تو جب واپس جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بچے بھی دے دیے، بیوی بھی دے دی۔ بہرحال یہ ایک آزمائش تھی، ایک حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ یعنی ہر اعتبار سے ایکسیپشنل ہے۔ خود یونس علیہ السلام اس طرح کبھی کوئی نبی نہیں کرتا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے چلا جائے۔ اور مفسرین نے عذاب ٹل جانے کی وجہ بھی یہ بتائی ہے۔ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان کے عذاب ٹل جانے کی کیا وجہ ہے، حالانکہ عذاب آ جانے کے بعد تو ایمان قبول ہی نہیں ہوتا، تو ان کا ایمان کیوں قبول ہو گیا؟ ان کے ایمان کی وجہ سے عذاب کیوں ٹل گیا؟ یہ استثناء کیوں ہے؟ اس کی وجوہات میں 2 وجوہات مفسرین نے اپنی عقلی تعبیر کے تحت اور عقلی توجیہ کے تحت بیان کی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جب استثناء بیان کر دیا تو اس کا مطلب استثناء ہے، ایمان لانے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا، بس ٹال دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ لیکن جو عقل دوڑانے والے اور اپنی عقل کی بنیاد پر توجیہ کرنے والے مفسرین نے اس میں 2 بنیادیں ڈھونڈی ہیں۔ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ پہلی وجہ ہی یہ تھی کہ یونس علیہ السلام اتمام حجت ہونے سے پہلے وہاں سے جگہ چھوڑ گئے تھے،
یعنی نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ہجرت نہ کرے. اور اتمام حجت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ نبی کو ہجرت کا حکم ہو جاتا ہے. نبی جب اللہ کے حکم سے ہجرت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب یہ قوم جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوگی. اور نبی بغیر اللہ کی اجازت کے حکم وہ ہجرت نہیں کرتا. تو چونکہ